السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک سچی کہانی ہے جو میرے دوست کے ساتھ پیش آئی۔ میرا دوست اور میں ایک بائک رائڈر ہیں۔ ہم دن میں جاب کرتے ہیں، رات کو آن لائن بائک چلاتے ہیں۔ یہ قصہ میرے دوست نے مجھے بتایا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، کیونکہ شاید یہ سچ ہے۔ آپ کئی لوگوں کے علم میں یہ بات آلریڈی ہوگی۔ سردی کے دن تھے، رات کے قریب 12 بج رہے تھے۔ ویسے تو کراچی میں اتنی سردی پڑتی نہیں، لیکن اس رات سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ میرا دوست جو ناظم آباد میں رہتا ہے، وہ رات کو ایک رائڈ چھوڑ کے ڈالمیا اور نیشنل اسٹیڈیم والا جو سگنل ہے وہاں کھڑا تھا۔ سوچ رہا تھا بس ایک آخری رائڈ کر لوں، پھر گھر کی طرف نکل جاؤں گا۔ جب ہی اس کے موبائل پہ ایک ریکویسٹ آئی، لوکیشن تھی کارساز اور ڈراپ پوائنٹ بھی وہیں قریب تھا۔ پیسے 200 روپے تھے۔ اس نے سوچا چلو یہ اچھا ہو گیا، یہیں قریب میں چھوڑنا ہوگا، بس یہ سواری چھوڑ دوں گا پھر گھر چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کی اور لوکیشن کی طرف جانے لگا۔ وہ کہتا ہے میں چلتے ہوئے ایک ٹائم دل میں خیال آیا کہ نہیں جاتا، لیکن پھر سوچا خاص زیادہ رائڈ بھی نہیں ہوئی تو چلا ہی جاتا ہوں۔ وہ لوکیشن پہ پہنچ گیا، کارساز پہ۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ لوکیشن پہ پہنچ کے اس نے کال کی تو کال کٹ ہو گئی۔ وہاں سے میسج آیا کہ بس آ رہی ہوں آ رہی ہوں۔ میسج دیکھ کے اسے فیل ہوا کہ یہ کوئی لڑکی ہے۔ اسے ایک ٹائم کے لیے خیال آیا کہ اتنی رات میں لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے۔ فوراً اس کے دماغ میں کارساز کی کہانی گھومنے لگی، جو کہ شاید سب لوگوں کو ہی پتا ہے۔ اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کی اور فوراً جلدی جلدی واپسی ہونے لگا۔ وہ بہت گھبرا گیا، کانپ رہا تھا، دل میں خوف تھا اور تیزی سے بائک چلا رہا تھا۔ ابھی وہ کارساز روڈ پر ہی تھا۔ چلتے چلتے اسے فیل ہوا کہ بائک بہت بھاری ہو گئی ہے، اسپیڈ کم ہو رہی ہے۔ وہ جتنا بائک کو تیز کر رہا تھا اتنی ہی بائک سلو ہو جاتی تھی۔ اس نے سائیڈ مرر میں دیکھا تو اسے ایسا فیل ہوا کہ کوئی لڑکی اس کے پیچھے بیٹھی ہے، ریڈ سوٹ میں، بال کھلے ہوئے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ سردی میں بھی اسے پسینے آنے لگے۔ اس نے بتایا کہ مجھے اچانک ایسا فیل ہوا ہیلمٹ کے اندر کہ بہت ٹھنڈی ہوا کان میں گھسی ہو، اور ہوا میں آواز تھی، بچ گئے۔ پھر اس سے بائک نہیں سنبھلی۔ اس نے بائک کا کنٹرول کھو دیا، بائک وہیں سلپ ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ گرنے کے بعد شاید کچھ لوگ وہاں رکے، اسے دیکھا تو فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں جب کافی ٹائم بعد اسے ہوش آیا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا جیب سے تو دیکھا گرنے کی وجہ سے اس کا فون تھوڑا ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی چل رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے گھر پہ کال کی، اپنے بھائی کو۔ اس کا بھائی اسی ٹائم ہاسپٹل آ گیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بہت کھلی ہوئی تھی، چہرے پہ بہت زیادہ خوف۔ بس وہ بیڈ سے اٹھا اور زور سے اپنے بھائی کے گلے لگ گیا، بہت زیادہ ڈرا ہوا۔ اس کے بھائی نے اسے تھوڑا سنبھالا، پھر اس کا بھائی اسے گھر لے آیا۔ سب گھر والوں نے اسے دیکھا، وہ بس سب سے لپٹ رہا تھا کہ کسی طرح اس کا خوف ختم ہو جائے۔ اس کے گھر والوں نے اسے نیند کی دوا دی اور کہا تم سو جاؤ۔ روم کی لائٹ آف کر دی، لیکن اس نے بتایا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں شدید ڈرا ہوا، آنکھوں میں خوف، سر بہت بھاری،
جسم بہت بھاری تھا، لیکن میں پھر بھی زبردستی اپنی آنکھیں بند کی۔ لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کرتا، مجھے وہی بالوں والا چہرہ نظر آتا۔ میں پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا اور پسینے پسینے ہو جاتا۔ کئی دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ میں نے بائک پہ جانا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کتنی راتیں میں سکون سے سو نہیں پایا۔ جب بھی تھوڑی گہری نیند ہوتی، وہ بالوں سے گھرا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ پھر میری والدہ مجھے ایک عالم کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے مجھ پہ کچھ دعا پڑھی اور میرے لیے ایک دعا والا تعویذ دیا۔ میری والدہ کو کہا، شکر کرو اس پاک پروردگار کا، تمہارا بیٹا موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ والدہ مجھے لے کر گھر آ گئیں۔ میرے گلے میں وہ تعویذ باندھ دیا۔ اس دن کے بعد سے والدہ نے مجھے دوبارہ بائک چلانے نہیں دی۔ اس نے بتایا، اب اللہ کا شکر ہے میں کافی بہتر ہوں، لیکن آج بھی وہ منظر سوچتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے اور پسینے آنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے اس نے مجھے بچا لیا، ورنہ اگر میں تھوڑی اور دیر وہاں رک جاتا تو شاید آج تمہیں یہ قصہ نہیں بتا رہا ہوتا۔ دوستو، آپ لوگ کراچی میں رہتے ہو، آپ میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کار ساتھ کے روڈ سے گزرا ہوگا۔ کیا آپ لوگوں کو کبھی ایسا فیل ہوا کہ وہاں کوئی ہے جو انتظار کرتی ہے، لوگوں کو روکتی ہے، ایک دھواں بن کے سامنے آ جاتی ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں ضرور بتانا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر پریشانی، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ایسے ہی سٹوری سننے کے لیے فالو کریں مڈ نائٹ رائڈر۔ پھر ملیں گے ایک اور سچی کہانی کے ساتھ۔